أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. معزز علماء کرام، معزز سامعین اعظام، معزز طالبات، دیگر معزز خواتین اسلام، میں نے ایک آیت پڑھی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے گا، آخر میں وہ خسارہ، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ عزیز طالبات، ہم اور آپ جانتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے کے امی ہونے کے باوجود اللہ نے اپنی خاص رحمت کے ذریعے اتنا علم دیا کہ اللہ نے سید الانبیاء بنا دیا۔ ہمارا آپ جانتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبوت آپ پر ختم ہو گئی۔ امی ہونے کے باوجود سید الانبیاء بنایا، قیامت کے دن بھی اللہ مقام محمود پر آپ کو کھڑا کرے گا۔ ہمارا سارا دین حدیث اور قرآن پر مشتمل ہے۔ کوئی عمل اسلام میں علم کے بغیر نہیں ہے۔ اسلام دنیا میں اسی لیے آیا کہ آدم کی اولاد کا ہر عمل اللہ کے پاس مقبول ہو جائے، ثواب والا ہو جائے۔ ہمارے نوجوان حافظ عمران مدنی ایک بڑے مدرسے کے اندر تدریسی خدمات انجام دے رہے تھے۔ وہ چاہتے تو ڈیوٹی کر آتے، اپنے بیوی بچوں میں اپنا وقت گزارتے، انہوں نے اپنے کاندھے پر بڑا بوجھ اٹھا لیا۔
اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو باہمت بنائے اور ان کے ہر کام میں اخلاص پیدا فرمائے، کیونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں ہر عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں۔ پہلی شرط ہے ایمان، دوسری شرط ہے اخلاص، تیسری شرط ہے اس کی ظاہری شکل و صورت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ تو عمل کو اللہ کے پاس مقبول بنانے کے لیے جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے، کہاں سے ہمارے اندر پختہ ایمان آئے گا، اخلاص آئے گا، اعمال کی ظاہری شکل و صورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ علم سے ہٹ کر دین اسلام میں کوئی عمل نہیں، اس لیے اللہ تعالی نے دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اسلام میں الف سے لے کر یا تک، اے سے لے کر زیڈ تک داخل ہوگا۔ وہ کب ہوگا؟ جب تک ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے، احادیث کو نہیں سمجھیں گے، اسلاف کے کارناموں کو نہیں سمجھیں گے، کیسے ہوگا؟ ہمارا آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہر موقع کی مناسبت سے احادیث کے اندر مذکور، لیکن جو دعا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پڑھا کرتے تھے وہ دعا یہ ہے، غالباً اکثر مسلمان کی زبان پر وہ دعا رہتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حسنہ نکرہ ہے، اس میں ساری حسنات آ گئی، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے، اور آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقنا عذاب النار۔ بعض دعاؤں میں مفرد بھی ہے، لیکن یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع استعمال کیا، وقنا، مجھے نہیں، ساری انسانیت۔ تو اسلام مرد عورت، معاشرت مرد عورت کا مجموعہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ شادیاں کی، موج مستی کے لیے نہیں۔ کیوں؟ نبی ہونے کی حیثیت سے سب سے کم عمر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور کام زیادہ لینا
تھا اللہ کو. اور خواتین کے اندر خواتین بلا جھجک کام کر سکتی ہیں. مرد عورت کے اندر اسلام میں پردہ رکھا گیا. گرچہ پردہ حصول علم کے لیے رکاوٹ نہیں، لیکن عورت اپنے ہم جنس کے اندر جس تردد کے بغیر خدمات انجام دے سکتی ہے، مرد نہیں دے سکتا. اب اسلام میں کام کا دائرہ مرد کا الگ ہے، عورت کا الگ. ابھی جہیز پردو تقریر ہوئی ہے تو شادی کے تعلق سے جہیز نام کی کوئی چیز. اب قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے دو سبب سے. ایک تو یہ کہ فطری طور پر اللہ نے مرد کو ہٹا کٹا زیادہ بنایا، اور دوسرا سبب یہ کہ وہ مال خرچ کرتا. اور ہمارا آپ سب جانتے ہیں کفالت کی ذمہ داری مرد کے اوپر، عورت کے ذمہ نہیں. لیکن عورت گھر کے اندر اپنی عزت کی حفاظت، اپنے بچوں کی تربیت خواتین اسلام کریں. تو جب تک ان کو حدیث قرآن اور اسلاف کے کارنامے کی معلومات نہیں رہے گی، کہاں سے صحیح وقت دے سکتی. تو ہمارے اس عزیز نے بہت بڑا بیڑا اٹھایا. اللہ ان کی مدد فرمائے، ساتھ ساتھ اخلاص پیدا فرمائے. کیوں؟ قرآن نے کہا سورۃ النحل کی آخری آیت میں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ کی معیت ان کے ساتھ ہے جو تقوی والے اور جو احسان والے. ہمارا آپ نے پڑھا احسان کی تعریف کیا نماز کے اندر، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو وہ اللہ کو دیکھ رہے گا. اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایسا تو ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. اور جیسا کہ اس مدرسے کی طالبہ نے سورہ زمر کا آخری رکوع پڑھا، اس میں جہنمیوں کے تعلق سے جو بات آئی کیا آئی کہ کیا نبی نہیں آئے جو تمہارے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کریں اور قیامت کے دن سے تم کو ہوشیار کریں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جب تک ہم تلاوت نہیں کریں گے ہم کو اس دن کی یاد کہاں سے آئے گی؟ آج تو بولتے ہیں علم کے عروج کا زمانہ، نہیں، علم کے عروج کا نہیں، علم کے سقوط کا زمانہ.
اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں، لیکن کون سی ایسی برائی ہے جو نہیں ہو رہی ہے؟ اور پس پردہ بڑے بڑے ذمہ دار فرار کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو قرآن کا علم نہیں ہے، حدیث کا علم نہیں. سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے سامنے نہیں ہے، اسلاف کی سیرتیں ان کے سامنے نہیں ہیں. جہنم کے راستے کو جنت کا راستہ سمجھتے. وہ علم کس کام کا ہے؟ غلطی ہو گئی، کتنا یقین تھا، غلطی ہو گئی. اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجیے. اللہ نے جو سزا مقرر کی ہے ہم گناہ گار کے لیے، وہ سزا ہم تو دنیا میں دے دیجیے. ہم جہنم کی سزا کو بھگت نہیں سکتے. وہ کون سا ڈر تھا؟ خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نیند کو حرام کر اپنی پبلک کا جائزہ لینے کے لیے کرتے ہیں کہ ہماری پبلک کس حال میں. جب حال معلوم ہو گیا، بیت المال سے بوریا پیٹھ پر لے کر جا رہے ہیں راشن کا. عزیز طالبات، آپ بہت مبارکباد ہے کہ ہمارے عزیز نے جو مدرسہ قائم کیا ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن یہ تعلیم یہیں تک نہیں ہونی چاہیے. اس کی بنیاد پر اپنی معلومات بڑھاتے رہیے. دوسروں کو تعلیم یافتہ بنانے کی کوشش کیجیے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کرتی تھیں، صحابیات کرتی تھیں. کیونکہ ہمارا دین یہ کہتا ہے بلغوا انی ولو آیا. اگر تم کو ایک ہی آیت کا علم ہے وہ بھی پہنچا دو، اپنے اندر محفوظ مت رکھو. اس لیے اصل علماء ان کو کہا گیا جو اللہ کی خشیت رکھتے ہیں. اور جو خشیت رکھتے ہیں، قرآن نے کیا کہا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. جو لوگ ایمان لے آئے آدم کی اولاد میں سے اور عمل صالح کیے، ساری مخلوقات میں وہی بہترین ہے. اور ان کا انعام یہ دنیا نہیں دے سکتی. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار. ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، جنات عدن. تو آخر میں کہا ذالک لمن خشی رب. تو قرآن کتاب تلاوت ہے ہی نہیں، کتاب تدبر بھی ہے. آدمی تدبر کب کرے گا؟ جب تک اس کو سادہ طریقے سے اس کی معلومات نہیں ہوگی، آیات کو نہیں جانے گا، تو تدبر کہاں سے گئے؟ ریسرچ تو بعد میں نہ ہوتا ہے. تو عزیز طالبان، علم بہت محنت طلب ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فارسی کے بہت بڑے ادیب گزرے. وہ کہتے ہیں اسبہ علم چو شمع باید گدا، بے علم نہ تواں خدا را شناس. علم کے پیچھے موم بتی کی طرح پگھل جاؤ. بے علم اللہ کو نہیں پہچان سکتا. خود بچے کی دعا ہے علامہ اقبال رحمہ اللہ کی. انہوں نے کیا کہا؟ علم کی شمع سے مجھ کو محبت کر، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یار. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ابو عباد حفظہ اللہ
اور ان کا ساتھ دینے والے سب کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ جیسا کہ ان کے پروگرام سے میں نے معلومات حاصل کی، بہت اونچے پروگرام ہیں. اللہ تعالیٰ ہر پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور جو دشواریاں ہیں ان کو آسان فرمائے. ایسے خود اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. سبیلنا نہیں کہا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، اپنی انرجی خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے راستے کھولتا ہے. تو اللہ تعالیٰ راستے کھولے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.